الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ کتنے واقعات ہمارے کالجز کے اندر، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں پیش آتے ہیں کہ قتل ہو گیا یا فساد ہو گیا، اس کا ریزن کیا؟ کسی کو ہم نے چڑھا دیا، کسی کو جو ہے آر دلا دیا اور کسی کو غصہ دلا دیا۔ اور غصہ دلانے کے اندر یہ تانا کسنا، ٹونٹ کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہیں، اور اس کے بعد جا کر کے انسان اس کا اثر پورے سوسائٹی اور معاشرے پر پڑتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ آ جائے تو یہ بھی جان کی حفاظت کے معاملے کے اندر آتا ہے، اور اسلامک لا کے عنوان پر جب بات آئے گی تو اس وقت اس بات کو بھی پیش کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے اور فساد سے بچانے کے لیے کہ جس شخص نے یہ کردار انجام دیا ہے، پہلے تو اسے سمجھایا گیا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ اگر کسی کا ناحق دل دکھایا اور دل دکھ گیا تو وہ مظلوم ہے، اور مظلوم کی بد دعا اور آہ ہمیشہ اثر کرتی ہے۔ اس کو روکا گیا، اس کی زبان کو، اس کی سوچ کو روکا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عمل انجام دیتا ہے تو اس کا عمل پوری سوسائٹی کے اوپر نہ جائے تو قرآن مجید میں آپ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 پڑھیے، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی قصاص ہے۔ ناحق کسی کو پیٹنا، ستانا، برابر طریقے پر اسلام نے بدلہ دلا دیا تاکہ جو ہے اس کے قوت برداشت کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نسلوں تک جائے۔ آج بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو باپ دادا کی دشمنیاں ہوتی ہیں، برابر عدل نہ ہونے کی وجہ سے یہ نقصان سامنے آتے ہیں۔ تو اسلام نے جان کی حفاظت کو بھی بہت زیادہ دوسرے نمبر پر رکھا ہے، اور اس جان کی حفاظت ہی کی وجہ ہے کہ کمپنیوں کو آزادانہ چھوٹ نہیں دی گئی ہے اسلامک لا میں کہ جو چاہیں بنائیں، جس انداز سے چاہیں بنائیں، جو چاہیں وہ بیچیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا حرام قرار دیا گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کا دل دکھانا بھی، جس سے فساد آنے کا چانس ہو، اس کو بھی ناجائز اور ممنوع قرار دیا گیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ پیر کا نقصان پہنچانے کا بھی بدلہ برابر کا دلا دیا گیا تاکہ اس سے بڑا معاملہ پیش نہ آ سکے۔ چوتھی چیز یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں جس کو کھانے سے جان کا نقصان ہو ان کو بھی ممنوع قرار دیا گیا، ان کو بھی منع قرار دیا گیا، چاہے وہ فوراً جان لینے والی چیزیں ہوں یا میٹھے زہر کی طرح سے آہستہ آہستہ جان لینے والی چیزیں ہوں۔ آج کے زمانے میں کسی علاقے میں اگر شریعہ لا لاگو ہو گیا تو شریعہ لا پہلے ایسے جنک فوڈ کے اوپر ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ لگائے گا، اور باقی حکومت کی طرف سے اس پر روک لگائی جائے گی جس میں وہ کنٹینٹس ملائے جاتے ہیں جو جسم کے اندر جا کر کے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، چاہے وہ لیڈ کا معاملہ ہو، چاہے وہ کیمیکل جو نان آرگینک ہو یا ان نیچرل کیمیکلز ہوں، ان کے معاملات ہو، یہ سب کے سب اسلامی لا کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر ممنوع قرار دیے جائیں گے۔ ریزن کیوں؟ اس لیے کہ جان کی حفاظت شریعت کے بیس میں ہے اور شریعت کی بنیاد میں ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو دنیا ہے، اور جان ہے تو دنیا ہے، اور دنیا ہے تو آخرت کی انسان تیاری کرے گا۔ جب جان ہی نہیں بچے گی تو مسائل کس کام کے آتے ہیں۔ تیسری چیز ہے عقل کی حفاظت۔ عقل کی حفاظت، اور عقل کی حفاظت کے لیے بھی ہر اس چیز کو جو عقل کو نارمل لائف سے ہٹا دے اس کو ممنوع قرار دیا گیا، جس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسلامک شریعہ میں سکر، اور سکر کو کہا جاتا ہے اڈکشن، نشہ۔ کل مسکرین حرام، ہر اڈکشن حرام ہے، منع کیا گیا ہے۔ اب اڈکشن میں پہلے تو اڈکشن میں چند چیزیں سمجھی جاتی تھی۔ شراب ایک اڈکشن میں شمار کی جاتی تھی، جوئے کو ایک اڈکشن میں شمار کیا جاتا تھا، اور اس لیول کی چیزیں جو ذہن کو اور جو دماغ کو بند کر دے اور انسان نارمل لائف سے ہٹ کر کے ان نیچرل لائف کی طرف چلا جائے اور اس کی وجہ سے سوسائٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو شراب پینا حرام، شراب پلانا حرام، شراب کی کمپنی میں کام کرنا حرام، شراب کے لیے ایڈ دینا حرام، شراب اور اس طرح کی چیزوں کے لیے کسی قسم کا سپورٹ کرنا حرام اور ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ امت مسلمہ آج تک اس سے بچتی چلی آئی ہے، لیکن اب سکر اور اڈکشن کے اندر دیکھا جائے تو کھانے اور پینے والی چیزوں سے بھی ہٹ کر کے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اڈکشن میں شامل ہو چکی ہیں۔ گیم کھیلنے کی اڈکشن، موبائل سے جڑے رہنے کی اڈکشن۔ پہلے شراب چھڑانے کے ادارے بنتے تھے،
وائن اور الکوہل ریہیبلیشن سینٹر ہوتے تھے کہ جہاں پر شراب چھڑائی جاتی تھی، لیکن اب موبائل ریہیبلیشن سینٹر بھی ہاسپٹلوں کے اندر بن رہے ہیں کہ موبائل کی جو نقصان دہ چیزیں ہیں جس سے بچہ جڑ کر کے اڈکٹ ہو گیا ہے اس کو چھڑایا جائے، اور اس کے لیے بھی ہاسپٹلس میں ڈپارٹمنٹس بن رہے ہیں۔ جن قوموں نے عقل کی حفاظت کے واسطے شراب کو حرام نہیں قرار دیا، وہ قومیں شراب کی بنیاد پر اپنی اکانومی کو کبھی ڈیولپ نہیں کر سکی۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شراب سے ملکوں کی اکانومی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اگر یہی معاملہ ہوتا تو لاک ڈاؤن میں سب سے پہلے جو چیزیں کھولی گئیں، شراب کی دکانیں کھولی گئیں، تو شراب کی دکانوں کے ذریعے سے اکانومی کا گروتھ بہت آگے بڑھ جانا چاہیے تھا۔ آپ اس وقت ذرا سرچ کیجئے نیٹ کے اوپر کہ امریکہ کا، یو ایس کا فلاڈلفیا جو علاقہ ہے وہ کام اور کول اچھے علاقوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن فلاڈلفیا کی ویڈیوز ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آپ کے موبائلوں پہ گردش کر رہی ہوں، ویڈیوز دیکھیے، کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر نشے نے تباہ کر دیا ہے پورے سٹی کے امن اور سکون کو۔ ام الخبائث کہا جاتا ہے شراب کو، ام الخبائث کہا جاتا ہے کہ جو خبیث چیزیں ہیں، جو غلیظ ترین چیزیں ہیں، اس میں جو سینٹر اور مرکز ہے وہ شراب ہے، اور اس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے۔ اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں پچھلے کتنے بھی ازمس ہو ان کی کتابوں میں کا جائزہ لے لے تو کوئی بھی مذہب جو اپنی راہ سے بھٹک بھی چکا ہے اس نے بھی شراب کو اور اس طرح کی ایڈکشن کی اجازت نہیں دی ہے، اور آج بھی کوئی ملک شراب کی بنیاد پر ترقی نہیں کر سکا، صرف اپنے عیش اور اپنی مستی میں نسلوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اسلام نے اسی وجہ سے کہ عقل اس سے معاف ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ پوری کی پوری سوسائٹی، ایک کا جرم ہوتا ہے پوری سوسائٹی اس کو جھیلتی ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ چوتھی چیز ہے نسل کی حفاظت، نسل کی حفاظت۔ اچھا، شراب کے بارے میں، ایڈکشن کے بارے میں خاص طور پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کی اسٹڈی کی جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور یہ پانسے پھینکنا اور جو ہے اس پر آج کل رمیز کھیلنا اور اس پر جو ہے بیڈنگ لگانا اور پیسے لگانا اور یہ تیر کے فال، یہ سب گندے شیطانی کام ہے، اس سے تم بچو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اسلام نے کسی بھی ماحول کے اندر، کسی بھی طریقے پر، کسی بھی ایڈکشن کی اجازت نہیں دی ہے کہ یہاں تک کوئی شخص اپنے آپ کو چائے کا بھی ایڈکٹ بنا لیتا ہے اور چائے کا ایڈکشن بھی اس کو اسی طرح سے معاف کرتا ہے، تو اس کے لیے اسلامی نقطہ نظر سے چائے بھی ممنوع قرار دے دی جائے گی۔ بیس مین چیز ہے ایڈکشن کا، ورنہ الکوہل کے استعمال کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں سینیٹائزر کے معاملے میں علماء نے کہ اجتہاد کر کے کیا فتوے نکالے کہ سینیٹائزر کا استعمال کرنا ناگزیر ہے اور سینیٹائزر کے استعمال میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، لہذا چونکہ مقصد الگ ہے، ماہیت الگ ہے اور اس کے ذریعے سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن وہی الکوہل جب ایڈکشن بنتا ہے اور ایڈکشن کا معاملہ جب پیش آتا ہے تو اسے حرام قرار دیا جاتا ہے۔ پھر چوتھی چیز ہے نسل کی حفاظت۔ نسل کی حفاظت کے سلسلے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طریقے اختیار کیے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کا نیچر یہ ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا ہے، اس کی بایولوجیکل نیڈز کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اس کو جو ہے اپنا ساتھی چاہیے ہوتا ہے، لہذا کوئی انسان یہ طے کر لے کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا تو اسلامک لا اس بات کو نہیں مانتا ہے، اس کی کاؤنسلنگ کی جائے گی، اور اسلام کاؤنسلنگ سے بھی اگر نہ مانے تو اسلام اس کو نگرانی میں زبردستی اس کی شادی کروائے گا، کیونکہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا تو پھر انسان کی ایک پہچان مٹ جائے گی اور انسان اپنی نیچر سے بہت دنوں تک نہیں لڑ سکتا ہے، اور جب نیچر سے نہیں لڑتا ہے تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یا غلط طریقہ انسان استعمال کرنے لگتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ شادی کے بغیر اس طرح کے ریلیشن اور اس طرح کے معاملات کو اس طرح سے اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ سطر اور پردے تک کا معاملہ رکھا ہے کہ انسان اپنے سطر کو کس حد تک دیکھ سکتا ہے، دوسروں کے سطر کو اور شرمگاہ کو کس حد تک دیکھ سکتا ہے۔ جسم کو چھپانے کا معاملہ مرد اور عورت کے لیے الگ الگ قسم سے بیان کر دیا گیا، اور
برائی کے راستوں پر قدم رکھنے سے پہلے پہلے اس کی اتنی تربیت کر دی گئی اور اس کو خبردار کر دیا گیا کہ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ کھلی ہو یا ڈھکی ہو فاحشات کے قریب مت جانا، کیونکہ فاحشات میں جو نسل مبتلا ہو جاتی ہے وہ اس کی آنے والی نسلیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ اور یہ مثالیں آج ہم یورپ اور ویسٹرن کلچر کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر انسانیت جو ہے سسک بھی رہی اور آنے والے دنوں کے اندر نہ تو باپ کا پتہ چل رہا ہے اور مائیں جو ہیں تنگ اور پریشان ہیں۔ پانچویں چیز ہے مال کی حفاظت، اور مال کی حفاظت، مال جو ہے زندگی کے بقا اور زندگی کو باقی رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسلام مال کے پروٹیکشن اور مال کو صحیح کمانے کے لیے جو گائیڈ لائن دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے، اس میں ایسے اصول چھپے ہوئے ہیں کہ دنیا نے جو یہ مثال دی ہے کہ انسان کی ترقی کی جو لمٹ ہے کہ انسان کتنا بھی ترقی کرتا چلا جائے، اسلام نے اس کو صحیح رخ دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مثالیں مل جائیں گی، سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے مثال مل جائے گی کہ مال کا ایک ٹکڑا بھی گھر میں رہا تو رات رات بھر نیند نہیں آئی، کھجور کا ایک حصہ بھی رہ گیا تو سونے سے پہلے پہلے صدقہ کر ڈالا۔ صحابہ میں وہ مثال بھی مل جائے گی کہ ایک کپڑے کے بجائے دو کپڑا کسی کو پہنتے دیکھ لیا تو وہ ناراض ہوتے تھے اور لٹھ لے کر کے دوڑا لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات مشہور ہیں۔ لیکن انہی صحابہ کرام میں بھی ہمیں وہ صحابہ بھی مل جائیں گے جن کو دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی، اور ان کے پاس مال اتنا مال تھا کہ ان کا جب تجارت کا مال مدینے میں آتا تھا تو 700 اونٹوں پہ لد کے آتا، پورے علاقے میں شور مچ جاتا، اور خود ان کا کہنا کہ میں مٹی میں ہاتھ ڈالوں تو سونے جیسی قیمت میں پیدا کر دوں، اور ان کے مرنے کے بعد سونے کی اینٹیں ان کے رشتہ داروں میں بانٹی گئی، اور ان کا نام تھا سیدنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ میں۔ یہ سب تینوں مثالیں ہمارے سامنے، ان تینوں مثالوں کو دے کر کے ہمیں یہ تربیت سب سے اہم دی گئی کہ اسلام نے لمٹ مقرر کی ہے اور اسلام نے طرز مقرر کیا ہے کہ مال کمانا بھی کیسے ہے، مال کو خرچ کرنا بھی کیسے ہے، اور مال کی حفاظت کرنا بھی کیسے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سب سے عظیم ترین مثال دے دی گئی کہ انسان کو سب سے اعلیٰ مرحلے پر پہنچنا ہے تو اس کی جو فزیکل نیڈز ہیں اس کے بعد وہ مال اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرے، یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اجازت دیا کہ تم جتنا چاہو کما سکتے ہو، لیکن کمانے کے ارننگ کے جو ریسورسز ہیں وہ طے شدہ ہیں، اور کمانے کے بعد کتنا تم کو رکھنا ہے اور کتنا لازمی طریقے پر تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے اور اللہ کے بندوں کا حق ہے، اس کو زکوٰۃ کے نام سے، اس کو صدقات کے نام سے، کبھی فرض کے نام سے تو کبھی واجب کے نام سے، کبھی جو ہے سنتوں کے نام سے خوب خرچ کروایا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیک نیتی کے ساتھ خرچ کرے گا 10 گنا اس کو پلٹ کر کے آتا ہے۔ یہ جو 5 مین آبجیکٹیوز ہیں، اس میں دیکھا جائے تو دل کی حفاظت سے لے کر کے پوری سوسائٹی کی حفاظت ہمیں نظر آتی۔ اس کو ایک ایک کر کے الابریٹ کیا جائے اور اس کی تفصیلات پڑھی جائیں، جس میں سے کچھ کی تفصیلات آئندہ انشاءاللہ لانے کی کوشش کی جائیں گی کہ جو وژڈم آف شریعہ کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، تاکہ ہم سب اس کو سمجھ جائیں تو ہمیں دوسری چیزوں کے اوپر اعتراض ہمارے ذہن میں نہیں آئے گا کہ کیوں جو ہے غلط راستہ اختیار کرنے والے کو اسلامک لا جو ہے روک رہا ہے، کیوں چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اور چور کا ہاتھ ایسے ہی نہیں کٹ رہا ہے کہ خبر لے کر کے کسی تھانے میں، اسلامک تھانے میں کسی نے رپورٹ لکھوا دیا کہ میں نے اسے دیکھا ہے کہ 4 روٹی چورا رہا تھا، کٹ سے ہاتھ کاٹ دیا، یا میں نے دیکھا ہے کہ یہ پیسہ لے کے بھاگ رہا تھا، بس 2 گواہ کو بلایا کاٹ دیا۔ یہ اندھا قانون اسلام کے ہاں نہیں چلا کرتا۔ اسلام پروسیجر بناتا ہے، دل کی اصلاح سے لے کر کے ہر شخص کو صحیح کرنے سے لے کر کے سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کو خرچ کرانے پر آمادہ کرانے کے لیے، دل کو صاف کرنے، تزکیہ نفس سے لے کر کے پھر حکومت کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ حکومت کے جو سب سے اعلیٰ عہدیدار ہے، جس کو حاکم کہا جاتا ہے، اس حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سامنے ڈیٹا رہنا چاہیے، معلوم رہنا چاہیے کہ کوئی گھر بھوکا نہیں سو رہا ہے، بیسک نیڈ سب کی پوری ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئیں گی، آج وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ لاسٹ بات جس چیز کو سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے آبجیکٹیوز آف شریعہ کے ساتھ، ابھی ہم لوگوں نے پہلے میننگ سمجھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں لے کر کے آئے ہیں وہی شریعت ہے، قرآن کے ذریعے سے اور حدیث کے ذریعے سے۔ آبجیکٹیوز میں ہم لوگوں نے سمجھا کہ دین کی حفاظت سے لے کر کے عقل، نسل، مال، سب کی حفاظت اسلامک شریعہ اور اسلامک لا کے آبجیکٹیوز اور مقاصد میں آتی ہیں۔ شریعت پر عمل کرنے کے بھی 3 لیول ہیں، سب کے لیے ایک ہی لیول اور ایک ہی لیول ہر جگہ نہیں چلا کرتا۔
سب سے زیادہ اشد ضرورت ایکسٹریم نیسیسٹی، دوسری عموماً ضرورت جنرل نیڈس، تیسری تحسینی ضرورت پرفیکشن نیڈس۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیے۔ ایک مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور وہ لمیٹڈ کمائی اس کی ہے۔ لمیٹڈ کمائی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سکون کے ساتھ وہ گزار رہا ہے، اتنا زیادہ نہیں کہ جہاں چاہے جو چاہے وہ خرچ کر سکے، لیکن ارننگ اتنی ہے کہ سکون کے ساتھ گزار رہا ہے۔ اس کے اپنے بچے بھی ہیں، اپنی فیملی ہے جس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے اسی کی فیملی میں کوئی غریب بیوہ بوڑھی خاتون بھی ہے جس کا کوئی نہیں ہے، اس نے لا کے رکھ لیا ہے کہ 2 روٹی ہمارے بچے کھا رہے ہیں، یہ بھی 2 روٹی کھائے گی، 2 کپڑے یہ بھی پہن لے گی۔ ایسے گاؤں سے دور غریب رشتہ داروں میں سے کسی یتیم کو بھی اس نے اڈاپٹ کر رکھا ہے اور لا کر کے گھر میں رکھے ہوئے ہے کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹا لیتا ہے اور اس کو وہ پڑھا رہا ہے، اس کی فیس بھی دے رہا ہے۔ اب ان تینوں مثالوں کو سامنے رکھیے، سچویشن کے اعتبار سے یہ تینوں مثالیں چینج ہوتی چلی جائیں گی۔ اب وہ شخص وہ چاہے تو کمانے کے معاملے میں کتنا بھی آگے وہ جا سکتا ہے، جو شریعت کا جو طریقہ ہے، لیکن لمیٹڈ ہے کمائی اس کی، اور اس لمیٹڈ کمائی میں کوئی ایک کام ہی کر سکتا ہے۔ اس کے بچے کی خواہش ہے کہ میرے لیے الگ سے گاڑی ہونی چاہیے تاکہ میں آرام سے سکون سے آ سکوں، مجھے ابا کی گاڑی سے نہ جانا پڑے۔ یہ خواہش ہے۔ اب وہ خواہش کس لیول میں آئے گی؟ پرفیکشن نیڈ کے اندر آئے گی، کیونکہ اگر اس کے پاس گاڑی نہیں رہی تو اس کے پہلے بھی وہ کالج جا رہا ہے، چاہے وہ بس سے جا رہا ہو یا ابا گاڑی چھوڑ کر کے جا رہے ہوں۔ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اگر اس کے پاس گاڑی نہیں رہی تو وہ پڑھ نہیں پائے گا یا جی نہیں پائے گا، لیکن اس کی خواہش ہے۔ پرفیکشن نیڈ کے اندر یہ بات آتی۔ اسی کے گھر میں باپ نے دھیرے دھیرے کر کے پیسے اکٹھا کیے اور پیسے اکٹھا کر کے اس کو گاڑی دلانے کا پلان کیا۔ جس وقت گاڑی دلانے کا پلان ہو رہا تھا، اسی وقت جو گاؤں سے بچہ، اسے یتیم بچہ اڈاپٹ کر رکھا تھا، وہ بچہ آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے کالج کی فیس مجھے پے کرنا ہے اور میں نے کالج کی فیس نہیں پے کی تو مجھے کالج میں ہمیں ایگزام میں مجھے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا۔ 2 سچویشن آ گئی۔ اب ان 2 سچویشن میں دیکھا جائے تو ایک پرفیکشن نیڈ میں آ جائے گا، دوسرا کیا آ جائے گا؟ ایکسٹریم نیسیسٹی نیڈ میں آ جائے گا کہ اسے کالج کی فیس نہیں دی گئی تو ایگزام نہیں دے پائے گا۔ ابھی یہ تیاری چل ہی رہی تھی کہ اس تیاری میں جو بوڑھی خاتون تھی اچانک بیمار پڑ گئی، بائی پاس سرجری کا معاملہ آ گیا۔ 3 سچویشن ہے۔ اب اس 3 سچویشن میں ہم خود دیکھ لیں کہ شریعت پر عمل کرنے کا لیول کیسے چینج ہوتا ہے۔ جو ایکسٹریم نیسیسٹی تھی وہ جنرل نیڈ میں آ گئی، اور ایک ایسی اشد ضرورت پیش آ گئی کہ فی الفور اسے ہاسپٹلائز نہیں کیا گیا، آپریشن نہیں کرایا گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، موت ہے تو اس کی موت ہو جائے گی، زندگی بچے گی نہیں۔ یہ بچہ فیس نہیں دے سکا تو مرے گا نہیں، بچہ فیس نہیں دے سکا تو اگلے ٹرم میں ایگزام کر سکے گا۔ ضرورت ہے، جنرل نیڈ میں ہے، اور اگر بچے کو گاڑی نہیں دلا سکے تو گاڑی نہ دلانے میں کوئی نقصان ہوگا نہیں۔ اب ایسے میں اگر اس کے پاس سہولت ہے تو تینوں کو پورا کر سکتا ہے، اور سہولت نہیں ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اس وقت بیمار بوڑھی بیوہ خاتون جس کی تم کفالت کر رہے ہو اس کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر کے اپنے بچے کو گاڑی دلاؤ، یہ کہتے ہوئے کہ نہیں اس کا بڑا ارمان تھا، دل ٹوٹ جائے گا، تو ایسے شخص کے لیے بچے کو گاڑی دلانا ناجائز ہو جائے گا۔ لیکن یہ سچویشن نہ رہی تو گاڑی دلانا اس کے لیے بہتر ہوگا کہ تمہارے پاس ہے تو بچہ خواہش کر رہا ہے، لہذا تم گاڑی دلا دو، نہیں دلاؤ گے تو کہیں غلط طریقے سے گاڑی لینے کی کوشش نہ کرے، چوری کی کوشش نہ کرے، تو تمہارے لیے ضروری ہو جائے گا وہ خرچ کرنا۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، یہ لیول تبدیل ہوتے ہیں، اور اسی لیول کے اعتبار سے انشاءاللہ اور بھی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ ایک آخری مثال دے کر کے بات ختم کی جائے کہ شدت کیسے چینج ہوتی ہے۔ ایک مثال دیکھیں، آگ ہے۔ ایک جگہ پہ 3 دکانیں ہیں، ایک دکان لوہے کی ہے، صرف آئرن کے سامان رکھے ہوئے، اسی کے بازو میں ایک دکان پلاسٹک کے سامان کی ہے۔ آگ لگ گئی، آگ لگی، صرف لوہے کی دکان ہے تو انسان ظاہر سی بات ہے کہاں دوڑے گا؟ لوہے کی دکان تک آگ نہ پہنچے، کیونکہ لوہا گرم ہو جائے گا تو کئی لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، لوہا جل جائے گا، پالش اور پینٹ اتر جائے گا تو بھی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو صرف لوہے کی دکان ہے اور آگ لگی ہے، تو پھر ایکسٹریم نیسیسٹی، اشد ضرورت ہے کہ پہلے پہلے اس دکان تک آگ کو پہنچنے نہ دیا جائے، آگ کو بجھایا جائے۔ لیکن ایک دکان اس کے بازو میں پلاسٹک کی بھی ہے۔ اب
आग लगी तो इंसान कहां दौड़ेगा? पहले प्लास्टिक की दुकान पर दौड़ेगा। एक्सट्रीम नेसेसिटी वो हो गई। लोहा नहीं हुआ कि लोहे का उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, ये तो रिकवर भी नहीं हो सकता, वापस भी नहीं हो सकता। लेकिन एक तीसरी दुकान भी वहां पर थी, जो हाई इन्फ्लेमेशन जो होता है, भड़कने वाला जो मादा होता है, एसिड की दुकान या पेट्रोल की दुकान या तेल की दुकान थी वहां पर, या गैस की दुकान थी। अब गैस की दुकान, पेट्रोल की दुकान वहां पर थी। अब 3 दुकानें वहां पर हैं। पहले कहां दौड़ना पड़ेगा? सबसे पहले दौड़ना पड़ेगा उसी गैस सिलेंडर की या पेट्रोल की दुकान पर, क्योंकि आग गैस सिलेंडर में लगी। अगर ये सोच करके लोहे वाला ये सोचे कि अरे दुकान तो मुझे अपनी दुकान बचाना चाहिए, मैं उसकी दुकान पर क्यों जाऊं, प्लास्टिक वाला सोचे कि मुझे अपना बचाना चाहिए, मैं उसकी दुकान पर क्यों जाऊं, तो वो दोनों बेवकूफ करार पाएंगे। उसकी दुकान जली तो पूरा महल्ला उड़ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में पूरे महल्ले को मिल करके, अपनी दुकान जल रही है तो जलने दो, लेकिन उसको बुझाना जरूरी होगा। यही हाल शरिया के में अमल करने का है कि अगर माहौल के अंदर कोई एक ऐसा शख्स है जो भूखा मर रहा है, जिसको पहनने के लिए सिर्फ एक ही कपड़ा है और कड़कड़ाती सर्दी के अंदर वो कपड़े से पहनने से आजिज है, तो सोसाइटी की शरिया लॉ के तहत जिम्मेदारी ये बनती है कि सबसे पहले उसे पहनाना है, उसे खिलाना है। एक्सट्रीम नीड में आ जाएगा। जब नीड बदल जाती है तो फिर जाकर के, अब मिसाल के तौर पर वही गरीब है जो झोपड़ों में रह रहा है और शिद्दत से उसको बर्दाश्त करने की आदत है, महल्ले और सोसाइटी ने उसकी बेसिक नीड को पूरा कर दिया कि ठंडक के मौसम में उसे ठंडक ना लगे, कुछ घेराव कर दिया, कुछ कपड़े उसको गर्म दे दिए, उसकी बेसिक नीड पूरी हो गई। अब उसके बाद की जो नीड उसकी होगी, वो चाहे कि मुझे एक ब्लेजर मिल जाए। अब बेटा मुतालबा कर रहा है कि कॉलेज में मुझे एक अच्छी ब्लेजर मिले तो मैं जो है कॉलेज में वैलिडेटरी फंक्शन में मुझे पहनूं, शेरवानी मुझे मिले तो मैं पहनूं। अब वो तमन्ना करे कि मुझे ये भी चीज मिल जाए, तो बच्चे का मुतालबा करना एक्सट्रीम नीड में आ जाएगा और उसका मुतालबा करना परफेक्शन नीड में आ जाएगा। तो हाजतें बदलती रहती हैं, लेवल्स बदलते रहते हैं। ये चीज हमें समझना चाहिए। अब बस इतनी बात आज की। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते तो नहीं, उसके बाद अगले महीने से इंशाअल्लाह अक्टूबर के महीने से ट्वाइस इन ए मंथ जो निज़ाम चलता तो वही हम लोग कर लेंगे इंशाअल्लाह, ताकि पेश करने वाले पर भी बर्डन ज़्यादा ना पड़े और सुनने वालों को भी हर हफ्ते आना मुश्किल ना पड़े। और आप तशरीफ़ लाइए। इंशाअल्लाह अगला जो सेशन होगा वो 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को जुमे का दिन है, और इंशाअल्लाह 6:40 पर आपको नोटिस ऐलान भी भेजा जाएगा और अनाउंसमेंट भी भेजा जाएगा। उसी मुताबिक आप शिरकत कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप आ रहे हैं तो थोड़ी देर के वास्ते अपनी घरों की ख़वातीन को भी लेकर के आइए, क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक्स तय होंगे उनको ख़वातीन को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं जानने के इनके नतीजे में नुकसानात बहुत हो रहे हैं, और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर अभी हमारे पास इतने इंतज़ामात नहीं है कि जुमे के मस्जिदों में हम उन्हें ला करके खुतबे सुनाएं, उनका भी जहन बने। हम जो खुतबे सुन करके आते हैं, अव्वल 50% समझ में नहीं आते, समझ में भी आए घर आते आते भूल जाते हैं, कन्वे नहीं कर पाते, बता नहीं पाते हैं। लिहाजा ऐसे मौक़ों को आप इस्तेमाल कीजिए। मगरिब की नमाज आकर के पढ़िए कि ख़वातीन को कम अज़ कम कभी तो जमात के साथ नमाज पढ़ के 25 नमाज़ों का सवाब का मौका मिले, नमाज अदा करें यहीं पर, और आधा घंटा 45 मिनट या 50 मिनट जो भी वक्त इस्तेमाल हो वो सुने। और इंशाअल्लाह उन मरहलों के अंदर ये चीज़ें कवर कर ली जाएंगी कि किस तरह से शरीयत के एप्लीकेशन चेंज होते हैं, बेस अपनी जगह पे रहता है। बेस में वही 5 चीज़ें होंगी, उसमें तब्दीली नहीं की जा सकेगी। कि नस्ल की हिफाजत करना है तो अक्ल की हिफाजत को हटा दिया जाए, या जान की हिफाजत करना है तो शराब को जो है हमेशा के लिए हलाल कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। बेस नहीं चेंज होता है, ऑब्जेक्टिव्स नहीं चेंज होते हैं, अलबत्ता जो है अमल करने के लेवल्स जो है सिचुएशन के एतबार से तब्दील होते रहते हैं। इंशाअल्लाह इस पर और मज़ीद बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।